صالحہ کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی. یہ 11 ربیع الاخر کو تو آپ کا یوم وصال ہے نا، لیکن یکم رمضان المبارک کو ولادت ہوئی. پیدا ہوتے ساتھ ہی روزہ رکھ لیا اور افطاری تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اور پورا مہینہ یہ عادت رہی. یہاں تک کہ جیلان جس قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی، ایران اور عراق کے بارڈر پر ہے، فارسی زبان یہاں بولی جاتی تھی، تو یہاں کے قصبے میں یہ شہرت ہو گئی کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو سحری سے لے کر افطاری تک دودھ ہی نہیں پیتا. جی تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے بارگاہ وصیت میں اس تقویٰ کہا نا کہ شیرخوار بچے پر روزہ فرض نہیں، دودھ پیتے بچے پر تو کوئی نماز بھی فرض نہیں، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے مادر ذات ولی کی بھی مثال کہ جو پیدائشی ولی ہوتا ہے اس کو روزے نماز سے اس قدر پیار ہوتا ہے، حالانکہ فرض نہیں ہے. نماز بھی کب فرض ہوگی؟ جب بالغ ہو جائے گا. روزہ کب فرض ہوگا؟ جب بالغ ہو. تمام احکام بلوغت پر لازم ہوتے ہیں، لیکن یہ محبت ہے اللہ سے اور اعمال صالحہ سے، نیک کاموں سے، کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑنا نہیں چاہتی. اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو بالغ ہوتے ہوئے بھی، عاقل ہوتے ہوئے بھی اور تندرست اور صحت مند ہوتے ہوئے بھی رمضان کے عظیم روزے جن کے برابر کا روزہ کوئی نفلی روزہ بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا وہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو یہ درس ہے کہ وہ شیرخوار بچہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے روزہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تو مفتی احمد یار خان نعیمی اس تقویٰ کو خراج عقیدت اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شیرخوار بچے کو کیا یہ علم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ تو بہت بعد میں پڑھایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہے، اس کی شان یہ ہے اور اس کے احکام یہ ہیں، اس میں روزہ فرض ہے. یہ بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے. لیکن غوث پاک کے علم کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو پتہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں روزے رکھے جاتے ہیں. اور جناب اس میں پھر ساری کا وقت اتنے بجے بند ہوتا ہے، افطاری کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے. اس کے لیے تو ہم بھی کیلنڈر کے محتاج ہیں. کیلنڈر دیکھتے ہیں کہ آج اتنے بجے بند ہونا ہے، اتنے بجے افطاری کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. اس کے لیے تو پڑھے لکھے لوگ بھی محتاج ہیں. لیکن غوث پاک کے علم کا عالم یہ ہے کہ شیرخوارگی کے عالم میں بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت ساری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، اور اس وقت افطاری کا وقت شروع ہو گیا تو دودھ پینا شروع کر دیا. تو یہ غوث پاک کے علم کا عالم ہے شیرخوارگی اور دودھ پیتا بچہ ہونے کے لحاظ سے. تو بعد میں علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر زبان تان دراز کرتے ہیں اور استغفر اللہ معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی 40 سال تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی بننا ہے کہ نہیں بننا. استغفر اللہ کہو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بھئی ان کی اولاد میں سے ایک حسنی حسینی سید کے علم کا عالم یہ ہے کہ اسے شیرخوارگی کے عالم میں پیدا ہوتے ہی پتہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور سحری کا وقت اتنے بجے بند ہوتا ہے، افطاری کا وقت اتنے بجے آغاز ہوتا ہے. یہ اس کے علم کا عالم ہے تو نانا جان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس میں ان لوگوں کی اصلاح کا سامان بھی موجود ہے اس واقعے میں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اس سے پہلے انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ نبی ہونا چاہیے. استغفر اللہ، توبہ توبہ معاذ اللہ. بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ غوث پاک کے علم کا اور روزوں سے محبت کا عالم بھی ہے. اور 4 سال کی عمر میں اس دور میں 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر میں پہلی مرتبہ درس گاہ میں جا کے بسم اللہ شریف پڑھائی جاتی تھی. یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. آپ کو لے جایا گیا تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور ساتھ ہی الحمد شریف بھی پڑھ دی، ساتھ ہی سورۃ البقرہ بھی پڑھ دی. تو استاد صاحب چپ ہو گئے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو اور دیکھ کر نہیں یاد سنائی جا رہا ہے پہلے دن ہی درس گاہ میں. اور پھر پہلا پارہ پڑھا، پھر دوسرا،
پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں والمحصنات، چھٹا لا یحب اللہ، ساتواں اذا سمعوا، آٹھواں ولو اننا، نواں قال الملا، دسواں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، گیارہواں یعتذرون الیکم اذا رجعتم، بارہواں وما من دابۃ، تیرہواں وما ابرئ نفس، چودہواں ربما یود الذین کفروا، پندرہواں سبحان الذی اسریٰ، سولہواں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اور اٹھارہواں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 18 پارے زبانی سنا دی پہلے دن درس گاہ میں، پہلا روز 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد صاحب نے کہا بیٹے 18 پارے آپ کو پہلے دن ہی یاد ہے تو باقی کیوں چھوڑ دو، باقی بھی سنا دو۔ انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا میری والدہ کو 18 پارے زبانی یاد تھے اور وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے ان کے پیٹ میں ہی سن کر یاد کر لی۔ معلوم ہوا کہ والدہ کے ایمان، عمل، تقوی اور طہارت کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اس لیے کسی دانشور نے کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ اسی لیے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس وقت پورا یورپ، پورے کفر کا زور امت مسلمہ کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں پر ہے۔ کیوں کہ ان کو بگاڑ دیں گے تو نسلیں خود بخود بگڑ جائیں گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی اصلاح جو ہے بہت ضروری ہے اور اس کے اسباب جو ہے وہ بنانے چاہیے، کیونکہ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے۔ ایک مرد سنور جائے تو وہ ایک فرد سنورتا ہے، لیکن اگر ایک عورت سنور جائے تو ایک نسل سنور جاتی ہے، اس کے اثرات پوری اس کی اولاد میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے عورت کو ایجوکیٹ کرنے پر، اس کی تربیت پر اور اس کی اصلاح پر، اسے سنوارنے پر بہت زور دیا ہے، اور خاص طور پہ حیا، شرم و حیا کا زیور جو ہے یہ عورت کا زیور ہے، جس پہ آج امریکی اور یورپی NGOs کا پورا زور ہے کہ اس کے ذریعے مطلب ہے عورت کی آزادی کے نام پر، لبرلزم کے نام پر اس کو شرم و حیا کی دولت سے محروم کر دی جائے۔ اس وقت ہمارا موضوع نہیں، لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، سمجھ گئے؟ زن کہتے ہیں فارسی میں عورت کو، کہتے ہیں ایسا علم، ایسی تعلیم، ایسا نالج اور ایسی ڈگری جو عورت کو اس کے شرم و حیا کے زیور سے محروم کر دے، یعنی اس کو نا عورت بنا دے۔ زن ہوتی ہے نا زن، یعنی عورت کا جو شرم و حیا کا زیور تھا وہ اتار دے۔ اس کو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، شاعر مشرق کیا کہتے ہیں، مفکر پاکستان کیا کہتے ہیں، جنہوں نے یورپ سے جا کر 2 PhD کی ڈگریاں لی تھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ چلو ہمیں تو لوگ کہہ دیں گے نا کہ جی یہ بڑے ریجڈ ہیں، تو علامہ اقبال کو کیا کہیں گے جو پڑھائی وہاں یورپ سے ہے؟ وہ کہتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یعنی یہ علم نہیں ہے، علم تو روشنی دکھاتا ہے، علم تو زندہ کرتا ہے، علم تو حیات بخشتا ہے، لیکن یہ کون سا علم ہے جو عورت کو، جو خاتون کو، جو بچی کو، جو بیٹی کو حیا اور شرم کی دولت سے عاری کرتا چلے جا رہا ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے کالجز اور یونیورسٹیز یہ ڈیٹنگ سائٹس بن رہی ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے اس کو؟ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر، ڈگری کے نام پر، تو اس کو روکنا ہوگا۔ غوث پاک کے اس واقعے میں درس ہے، وہ کہتے ہیں میری والدہ کو 18 پارے زبانی یاد تھے، وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کے یاد کر لیا۔ تو یہ آج جدید سائنس سے بھی پروف ہوا ہے کہ بچہ جو ہے وہ رحم مادر میں بھی اپنے ماحول کے اثرات لیتا ہے، اور وہ اثرات اس کے ذہن میں نقش کل حجر ہوتے ہیں۔ جی تو آپ سمجھ گئے نا کہ عورت کے تقوی کا اس کی اولاد پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چادر زہرا اور چادر شرم و حیا سے محروم نہ کرے۔ ہماری ہر دعا میں دیکھتا ہے نا الفاظ ہوتے ہیں، ہر جمعے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چادر زہرا اور چادر شرم و حیا نصیب فرما، کہ یہ اس کا اصل حسن ہے، یہ اصل بیوٹی ہے جو کہ عورت سے یورپ، امریکہ اور اس قسم کے جو ہیں دشمنان اسلام وہ اس سے نوچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔